چاہوں گا کہ ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، ہر قوم پر اڑی جا رہی ہے، جو چلتی تھی گھٹنوں کے بل بڑھی جا رہی ہے۔ اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، اے قوم مسلم تجھے کیا ہوا، سواری سے پیدل چلی جا رہی ہے، اور یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی، یہ داڑھی کی دشمن ہوئی قوم ایسی کہ مردوں سے عورت بنی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی، اب آئیے میں ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراتا ہوں جس نے خطابت کی نوک و پلک سنوارنے میں کافی عرق ریزی اور عطر بیزی کی ہے، جس نے اس میدان میں اپنی ایک شناخت بنائی ہے، جو لفظوں سے کھیلنے کا ہنر جانتے ہیں اور انداز کے نصیب و فراز کی گہری بصیرت رکھتے ہیں، ان کے انداز میں ایک جادوئی مقناطیسیت ہے۔ میرا اشارہ کلام جناب حضرت مولانا انوار الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہم، استاذ مدرسہ دارالمبلغین پاٹا نالہ لکھنؤ، میں حضرت سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پند و نسائی سے ہم سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرت والا اپنے خطاب کے ساتھ مائک پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جناب صدر محترم، علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ مبارک اجلاس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے پلیا کے غیور نوجوانوں نے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں بڑی محنت، مشقت، ذوق اور شوق سے منعقد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں مختصر سے وقت میں کچھ مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میں نے مولانا رئیس صاحب سے وعدہ کیا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں تقریباً 22 سال پہلے جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کی آمد ہوئی تھی، اور آپ بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے منع کیا تھا۔ 22 سال کے بعد یہ پروگرام برا ہے، اس میں شرکت ضروری ہے۔ میں نے وعدہ کر لیا، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کہ 2 روز پہلے بخار آیا، نزلہ شدید، اس کے بعد پھر گلا بیٹھ گیا۔ 2 دن میں مدرسے نہیں گیا پڑھانے کے لیے، آبادی نہیں نکل رہی۔ روزانہ درس قرآن ہوتا ہے پورے ہفتے الگ الگ مسجدوں میں، 2 دن درس قرآن نہیں ہوا۔ میں نے مولانا سے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکتا، مگر مولانا نے اصرار کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے، مگر آ جائے۔ بہر صورت میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ میری آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، اس لیے میں زیادہ دیر لمبی بات کہنے پر قادر نہیں ہوں، اور مولانا حنظلہ صاحب کی تقریر
ولولہ انگیز آپ سماعت فرما چکے۔ اس کے بعد مشہور بزرگ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم کا بیان ہوگا اور حضرت کی دعا پہ جلسہ کا ختم ہو جائے گا۔ درمیان میں تھوڑی دیر کے لیے چند ضروری گزارشات پیش کرنے کے لیے میں بیٹھا۔ دعا کیجئے کہ اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کی عنوان سے ہے۔ اس کا مطلب ہے سماج میں، معاشرے میں جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، بگاڑ ہے، فساد ہے، اس کی اصلاح۔ اصلاح کہتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنا، کسی چیز کو ٹھیک کرنا۔ ٹھیک کسے کیا جاتا ہے؟ کیوں بھائی کسے ٹھیک کیا جاتا ہے؟ گھڑی ٹھیک کی جاتی ہے، گاڑی ٹھیک کرائی جاتی ہے۔ کب کرائی جاتی ہے؟ جب بڑھیا چل رہی ہو۔ جب خراب ہو جاتی، جب یہ صحیح کرانے کی ضرورت پڑتی۔ اصلاح معاشرے کا مطلب یہ ہے معاشرے میں، سماج میں بگاڑ آ گیا، فساد آ گیا، خرابیاں آ گئیں، برائیاں آ گئیں، لہذا ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ جلسہ منعقد کیا گیا۔ یہ اصلاح کا کام۔ یہ چائے کون صاحب بانٹ رہے ہیں یہ بیچ میں؟ کون صاحب ہیں یہ؟ تو اصلاح کے مطلب ہے ٹھیک کرنا۔ یہ کام جو ہے بڑا اونچا ہے، بڑا مبارک کام۔ یہ کام نبیوں والا ہے، یہ کام اولیاء اللہ والا ہے، یہ کام صحابہ والا ہے، یہ کام علماء امت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بگاڑ اور فساد پسند نہیں، اور فسادی لوگ بھی پسند نہیں۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد نہیں پسند کرتا۔ فسادی لوگ بھی اللہ کو اچھے نہیں لگتے۔ جب کبھی دنیا میں فساد پیدا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، اللہ نے اس فساد کو، خرابی کو، بگاڑ کو دور کرنے کے لیے کس کو بھیجا؟ بولو، ارے کس کو بھیجا؟ نبیوں کو بھیجا۔ کتنے نبی آئے؟ کتنے نبی آئے؟ ارے بولو نا، بیٹھے ہو چپ چاپ۔ کم و بیش 1,24,000 نبی آئے۔ یہ کاہے کے لیے آئے؟ اصلاح کے لیے، عقیدے ٹھیک کرنے کے لیے، عبادت کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے، معاملات کی اصلاح کرنے کے لیے، اخلاق کی اصلاح کرنے کے لیے، معاشرت کو درست کرنے کے لیے۔ 1,24,000 پیغمبر۔ ہر نبی نے اصلاح کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک 1000 سال تک کوئی فساد تھا ہی نہیں، بگاڑ تھا ہی نہیں، نہ عقیدے خراب تھے، نہ عمل خراب تھے، نہ عبادت خراب تھی، کچھ خراب تھا ہی نہیں، سب ٹھیک ٹھاک۔ 1000 سال۔ کان الناس امۃ واحدہ، قرآن کہتا سب لوگ ایک تھے، ایک مذہب، ایک دین، ایک دھرم، ایک عقیدے، اتحاد، یکسانیت۔ نہ کوئی ہندو، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مجوسی، نہ کوئی یہودی، کوئی مذہب نہیں، ایک مذہب۔ اور وہ مذہب مذہب اسلام تھا۔
سب سے پہلا جو انسان ہے وہ سب سے پہلا پیغمبر ہے. سب سے پہلا انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. وہ سب سے پہلے پیغمبر بھی ہیں. ابو البشر انسانوں کے باپ، وہ نبی بھی ہیں. تو آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو مذہب سکھایا تھا وہ مذہب کون سا تھا؟ اسلام تھا. اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے، بلکہ پہلا مذہب، پہلا دین اسلام. آدم علیہ السلام سے چلا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. وہ ایک ہی دین تھا، ایک ہی مذہب تھا. اسی لیے اگر کوئی آدمی کسی ایک نبی کو جھوٹا کہے تو وہ اتنا بڑا مجرم ہے، اس نے سارے نبیوں کو جھوٹا کہا. قرآن میں ہے کذب ثمود المرسلین، قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا. یہ سب علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھی علماء سے کم تھوڑی جانتے. قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا. قوم سمود جانتے ہیں؟ ہاں بالکل. ایک قوم تھی، اس کی ہدایت اور رہبری کے لیے جو نبی آئے تھے، ان نبی کا نام کیا تھا؟ کیا تھا بھائی؟ معلوم ہے کسی کو؟ قوم ہود کی اصلاح کے لیے جو نبی آئے ان کا نام معلوم ہے؟ ہود علیہ السلام. قوم سمود، قوم عاد کے لیے جو آئے، قوم سمود کے لیے جو آئے، شعیب علیہ السلام. ان کا نام تھا حضرت صالح علیہ السلام. تو قرآن کہتا ہے کہ قوم نے صالح علیہ السلام کو نہیں بلکہ سارے نبیوں کو جھٹلایا. حالانکہ ان کے زمانے میں ایک ہی نبی تھے، حضرت صالح علیہ السلام. جب ایک نبی تھے تو ایک نبی کو جھٹلایا، مگر 1,24,000 نبیوں کو جھٹلا دیا. کیوں؟ وجہ یہ سارے نبیوں کی دعوت ایک. جب سارے نبیوں کی دعوت ایک ہے تو ایک کو جھوٹا کہنا سب کو جھوٹا کہنا. آدم علیہ السلام سے لے کے ادریس علیہ السلام تک کوئی اختلافی نہیں تھا، کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، کوئی مذہبی گروہ بندی نہیں تھی. پھر لوگوں میں اختلاف، عقیدے خراب ہوئے، عمل خراب ہوئے، تو اللہ نے جو پہلا نبی بھیجا اصلاح کے لیے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھا. پھر نبی آتے رہے، اصلاح کرتے رہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اصلاح کرنا معاشرے کی، معاملات کی، یہ کام کس کا ہے؟ کس کا کام ہے بھائی؟ کس کا کام ہے؟ نبیوں والا کام. ارے ہے نہیں؟ نبیوں والا کام. اور فساد ڈالنا، جھگڑے پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، لوگوں کو لڑوانا، یہ کام کس کا ہے؟ نہیں معلوم. شیطان اور شیطان کے چیلوں کا ہے، شیطان اور شیطان کے ایجنٹوں کا ہے، شیطان اور شیطان کے رضاکاروں کا ہے. ملانا بکھرے ہوئے لوگوں کو، دل جوڑ دینا، صلح کرا دینا، یہ نبیوں والا کام. اور جڑے ہوئے لوگوں کو الگ کر دینا، نفرت پیدا کر دینا، ایک دوسرے سے الگ کر دینا، یہ کام شیطان اور شیطان کے رضاکاروں کا ہے. کیسے؟ سنیے آپ. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے اور دنیا بھر میں جو اس کے کام کرنے والے ہیں ان سب سے رپورٹ طلب کرتا ہے، آج تم نے کیا کیا، آج تم نے کیا کیا. تو ایک شیطان آ کے کہتا ہے
یہ کیا کر رہی ہے؟ تمہارے پڑوس پر بیٹھ کے کیا کر رہی ہے؟ ایک شیطان کہتا ہے کہ وہ لڑکا جو تھا بڑا نمازی تھا، میں نے اس کو نماز چھوڑوا دی، یہ میں نے کہا۔ دوسرا شیطان تو پوچھتا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ ایک بڑا پاکیزہ آدمی تھا، شراب نہیں پیتا تھا، میں نے شرابی بنا دیا، جواری بنا دیا۔ سب کی سن رہا ہے شیطان۔ ایک آدمی نے پوچھا بھائی تم نے کیا کیا؟ کہنے میں نے وہ چھوٹا سا کام کیا۔ کہنے کیا کام کیا؟ کہا میں ایک گھر میں داخل ہوا، وہاں استھتی جو تھی بڑی تناؤ پورن تھی، یعنی شوہر اور بیوی دونوں لڑ رہے تھے، جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں نے جا کے پیٹرول چھڑک دیا تو آگ اور بھڑک گئی، اور بالآخر بڑے میاں نے جو پوتے والے تھے، نواسے والے تھے، اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا بیوی سے ہم نے تمہیں 3 طلاقیں دی۔ اس کے بعد جب طلاق دے دی تو وہ کہتا ہے، شیطان اس سے اٹھتا ہے اور گلے سے لگاتا ہے اس کو، اور کہتا تم نے بڑا کام کیا، تم میرے جانشین ہو۔ اس لیے کہ میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، یہ 2 خاندانوں کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اختلاف کا بیج بو دیا۔ طلاق سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان آپ کے گھر میں آیا کیسے؟ اتنا بڑا دشمن ہے، ہمارے گھر میں نہ آئے۔ چاہے آپ جتنے مضبوط گیٹ رکھیے، چاہے جتنے سنتری کھڑے کیجئے، چاہے جتنے گیٹ مین رکھ لیجئے، چاہے جتنی مضبوط وہاں پر بندوق رکھیے، شیطان آپ کے گھر میں گھس کر رہے گا، آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اور شیطان آ گیا تو سمجھ لیجیے آپ گھر میں پھر خیریت نہیں ہے، خیریت نہیں۔ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے گھر میں اور شیطان ہے تو حیرت کی بات ہے، اور کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی حیرت کی بات نہیں۔ ساس بہو کی لڑائی اگر ہو رہی ہے، بھئی شیطان ہے گھر میں موجود، نہیں ہو رہی تو حیرت کی بات۔ شیطان کو گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر غلام بن جائے تو شیطان ہمارے گھر پہ نہیں آ سکتا۔ کیا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب گھر پہ آیا کرو تو اللہ کا نام لے کے آیا کرو، بسم اللہ۔ جیسے ہی بسم اللہ کہو گے تو شیطان تمہارے گھر پہ آ نہیں سکتا۔ اور اگر شوہر، بیوی، بچے کوئی بھی گھر پہ آیا اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے آیا تو شیطان کہتا ہے اپنے دوستوں سے، آؤ آؤ قیام کا انتظام ہو گیا، آج رات میں یہاں رہیں گے۔ تو شیطان جس گھر میں رہے گا وہاں نماز پڑھی جائے گی، بولو، وہاں روزے رکھے جائیں گے، وہاں زکوٰۃ دی جائے گی، وہاں موبائل رات تک، دیر رات تک نہیں دیکھا جائے گا، وہاں ننگی فلمیں نہیں دیکھی جائیں گی، وہاں ساس اور بہو میں لڑائیاں نہیں ہوگی، وہاں جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں بے برکتی نہیں ہوگی، وہاں نحوست نہیں ہوگی۔ کیا نہیں ہوگا؟ جو شیطان ہے۔ کہا اس کے بعد دسترخوان بچھا، ایک آدمی نے اگر بغیر بسم اللہ کے کھانا کھایا تو شیطان کہتا ہے پتہ ہے رہنے کا انتظام ہو گیا تھا، آؤ کھانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ جس گھر میں شیطان ہو وہاں فساد نہیں ہوگا، جس کھانے میں شیطان شریک ہو اس میں برکت ہوگی۔ کہنے پہلے ایک آدمی کماتا تھا، سب کھاتے تھے، اب سب کما رہے، برکت نہیں ہو رہی۔ کہنے لگے 3 بھائی تھے، ایک کا نام تھا برکت علی، ایک کا نام تھا رحمت علی، ایک کا نام تھا محبت علی، اور ایک کا بھائی کا نام تھا مطلب علی۔
4 भाई थे, 3 मर गए, 1 बचे। रहमत अली का मर गए, दिलों में रहमत खत्म। कहा कि बरकत अली, बरकतें भी खत्म, मोहब्बत अली, मोहब्बतें भी खत्म। एक चीज बची है, क्या? मतलब अली। अपना मतलब हलो। तो गर्दे की इसकी नौबत आई क्यों? सवाल ये है, इसलिए कि हमने वो तरीका नहीं अपनाया जो सिखाया था, बताया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात थोड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है। आपके बच्चे गए स्कूल और माँ का दिल परेशान है, खैरियत से आए। शौहर गया, खैरियत से आए। है या नहीं? कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं अगवा ना कर लिया जाए। दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। अल्लाह के नबी के गुलाम बन जाओ, तुम्हारा शौहर भी सलामत रहेगा, बच्चे भी सलामत रहेंगे। क्या करना पड़ेगा? कब मदरसे सिराते मुस्तकीम में उस्ताद यही सिखाते हैं, जब घर में जाना अल्लाह का नाम लेके जाना, घर से बाहर निकलना तो ये पढ़ लेना, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। बस फरिश्ता कहता कुफीता वकीता, काफी है, तुम्हारी हिफाजत की जाएगी। अब किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, किसी के मुंह में 32 दांत नहीं है जो उसको तकलीफ पहुंचा सके, वो अल्लाह की हिफाजत में है। आज कितनी माएँ ऐसी हैं जिनको ये दुआ याद है, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाई। कितने बाप हैं जिनको ये दुआ याद है? हाँ, वो लोग जो जमाते तबलीग में गए, उन्होंने दुआएं कुछ सीख ली गरीबों ने, वरना मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी। आप बताइए, चाहते तो ये बच्चे सलामत रहे, शौहर सलामत रहे, बीवी सलामत रहे, एक कलमा जिसके जरिए से सब हिफाजत रहेगी, मगर याद किसी को नहीं। सोचिए, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ। देखो, याद हो जब भी हाथ उठाना, समझ लेना फरिश्ते हैं यहाँ। होना क्या चाहिए था? अब उन्होंने हाथ नीचे कर लिया। होना क्या चाहिए था? अरे भाई सब मुसलमान है ना माशाल्लाह, सब कलमा पढ़ने वाले हैं, सबको याद होना चाहिए। घर से जब भी निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? बच्चों को रटाएंगे, सिखाएंगे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब बस पे बैठ गए, अब एक्सीडेंट हो सकता है, जहाज भी हाईजैक किया जा सकता है, न ऊपर अमन है न नीचे अमन है। कहा कुछ नहीं, नबी के गुलाम बन जाओ। जब उस पर बैठो तो क्या पढ़ो? सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ड्राइवर गैर मुस्लिम है, का हुआ करे। एक नबी के गुलाम ने पढ़ लिया और उसकी वजह से पूरी बस महफूज। अल्लाह के नबी रहमत है, आपकी तालीम रहमत है। नबी वाला नबी की तालीम पर अमल करे, पूरे महल्ले के लिए रहमत, पूरी बस के लिए रहमत, ट्रेन के लिए रहमत। मगर हमने कदर ही नहीं की, तरीका छोड़ दिया। तो बाहर सूरत मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि इस्लाही मुआशरा जो हो रहा है यहाँ, ये काहे के लिए हो रहा है? ये नबियों वाला काम, सहाबा वाला काम, औलिया अल्लाह वाला काम, उलमाए उम्मत वाला काम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? इख्तिलाफ नहीं पैदा किया। आपने क्या कहा? वो तलाक हुई तो शैतान खुश हो गया। और आपने कहा जब लफ्ज़ तलाक ज़बान से निकलता है बिला ज़रूरत, तो अल्लाह का अर्श थर थर कपकपाने लगता है। तमाम जायज़ चीज़ों में सबसे मबगूज़ तरीन चीज़, सबसे अल्लाह को नापसंदीदा चीज़ तलाक है।
मतलब जायज 30 जून है। اور یہ طلاق بات بات پہ ہو رہی ہے. اور کتنی طلاقیں دیتے ہیں؟ کتنی دیتے ہیں بھائی؟ 3 سے کم کوئی طلاق دیتے ہی نہیں. جو بھی آیا کتنی طلاقیں دی تھی. ہمارے وہاں ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی. مولانا مسئلہ پوچھنے کا کتنی دی تھی طلاقیں؟ مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی کتنی دی تھی طلاقیں؟ انہوں نے 3 دی تھی. کہنے جی ہاں آپ کی بیوی نے آپ کو گرم گرم روٹیاں کھلائی تھی اسی لیے آپ نے طلاق دی. ٹھنڈا پانی پلایا تھا اسی لیے دی طلاق دی. شرم نہیں معلوم ہو رہی؟ کہنے غصے میں دے دی تھی طلاق. کہا غصے میں اپنا سر نہیں پھوڑ لیا تم نے؟ دانت نہیں توڑا؟ کیسا غصہ؟ آدمی یہ سمجھتا کہ 3 مرتبہ سے زیادہ اگر نہیں کہیں گے طلاق ہوگی نہیں. جاہل جو بھی آتا وہ 3 مرتبہ. علم ہی نہیں ہے. میں کیا کہوں آپ سے؟ قرآن پاک میں ایک سورت ہے 28ویں پارے میں. اس سورت کا نام ہے طلاق. طلاق کب دینا چاہیے؟ کہ جب جی چاہا آپ طلاق دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. طلاق کی ایک ٹائمنگ ہے. پتہ ہی نہیں، اچھوں کو نہیں معلوم. ایک طلاق وقتی ہے، خاص وقت ہے، اس کا انتظار کیجئے. جب بھی طلاق کوئی غصے میں ہوئی کبھی نہیں دے سکتے آپ طلاق. جب وقت ہو تو کہ جب وقت آیا تو غصہ ختم. ارے ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر ضرورت پڑے تو کئی مرتبہ طلاق کہے. پوری تفصیل قرآن میں موجود ہے. مگر ٹارچ ہے مگر گڑھے میں گرے جا رہے ہیں. روشنی ہے مگر کنویں میں گرے جا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا مسلمانوں، جاہل پیدا ہوئے تھے تم قرآن سے اور جاہل ہی مر گئے. قرآن پڑھا کیوں نہیں تم نے؟ یہ قانون سیکھا کیوں نہیں؟ تمہاری زندگی قرآن کے مطابق کیوں نہیں تھی؟ سائنس نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن قرآن اگر نہیں پڑھا تو قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کی عدالت. اور جتنے بھی مسلمان ہیں، دیندار غیر دیندار تہجد گزار، ان سب سے پوچھئے آپ کو کاہے سے امید ہے؟ قیامت دن کاہے کیوں سے امید ہے؟ نمازیں پڑھی آپ نے نا؟ آپ کی نمازیں جنت میں پہنچا دیں گی؟ روزہ پہنچا دے گا؟ تہجد پہنچا دے گا؟ ہے بھروسہ؟ کہلے نہیں. پھر کاہے پہ بھروسہ ہے؟ کیا امید ہے؟ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور سفارش کرے کہ کام بن جائے. ارے ہے نہیں؟ ارے بولو. مگر ایک بات سن لو، غلط فہمی میں نہ رہنا. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی خالی سفارش نہیں کریں گے، شکایت بھی کریں گے. جس کی اللہ کے نبی شکایت کریں گے جہنم میں جا کے رہے. کس کی کریں گے حضور شکایت؟ کس کی کریں گے؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کی عدالت. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن پڑھا نہیں، قرآن سنا نہیں، قرآن سیکھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا. کتنے مر گئے اور کتنے روز مر رہے. دین کی ضروری باتیں نہیں معلوم. میرے بھائیوں، اگر علم ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اصلاح معاشرہ
اصلاح کرنا نبیوں والا کام، اور فساد پھیلانا، جھگڑے پیدا کرنا یہ شیطان والا کام ہے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی کبھی؟ بولو، ہوئی؟ ڈرائیور کی گاڑی نہیں چھوٹتی، اس لیے کہ حضور خود ہی امام تھے۔ ارے تھے نہیں تھے؟ نبیوں کے امام۔ ایک مرتبہ زندگی میں ایسا وقت آیا کہ آپ بیمار نہیں تھے، صحت مند تھے۔ بیماری کی حالت میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائیں، مگر ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ امامت کرنے کے لائق ہیں۔ تکبیر اولیٰ آپ کی نہیں چھوٹتی تھی، آپ ہی تو امامت کرتے تھے۔ ایک موقع زندگی میں، صرف ایک موقع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت چھوٹ گئی۔ کیا چھوٹ گیا؟ بولو، کیا چھوٹا؟ میرے بولتے ہیں کیا چھوٹا؟ ایک رکعت۔ کس کی؟ بلال کی، حضرت علی کی، ویسے کرنی کی؟ نبیوں کے امام سید الرسول فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کتنا اہم کام ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی ایک رکعت چھوٹ گئی، وہ کتنا اہم کام، بڑا اہم تھا وہ کام۔ عمل سے آپ نے بتایا، قول سے بھی آپ نے بتایا، زبان سے آپ نے کیا کہا؟ صحابہ سے ہم تمہیں ایک ایسی چیز بتائیں جو نماز سے زیادہ افضل ہے۔ کس سے زیادہ افضل؟ نماز۔ تو صحابہ سے پوچھئے نماز کتنی قیمتی چیز ہے، نماز سے بھی افضل؟ صحابہ حیرت میں پڑ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور روزے سے بھی افضل ہے۔ اب صحابہ کو اور حیرت ہوئی، یا اللہ روزے سے بھی افضل کیا چیز ہے؟ روزے دار کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جنت میں، روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ نے صحابہ کی حیرت کو دیکھا اور حیرت کو بڑھا دیا، آپ نے فرمایا پتہ ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ اب صحابہ جانتے تھے صدقہ کیا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقے کی وجہ سے رکے ہوئے کام ہو جاتے ہیں، صدقہ انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے، صدقہ آدمی کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ کیا فرمایا؟ مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ سے، اور بیماری کا علاج کرو کیسے؟ صدقے سے۔ بولو، صدقے سے۔ مگر لوگوں نے کیا سمجھا؟ بیماری کا علاج کرو اللہ نام کے بکرے سے۔ اللہ نام کا بکرا جانتے ہو؟ ارے جانتے ہو نہیں جانتے؟ جب کوئی بیمار ہوا انہوں نے کھٹ سے منت مان لی اللہ نام کا بکرا ذبح کرے، صدقہ ہے یہ، پھر پورا صدقہ کر دے گا، غریبوں کو کھلا دے گا۔ کیوں اللہ نام کا بکرا؟ کیوں؟ جان کا بدلہ جان۔ یہ بیمار ہے، یہ بیچارہ جو ہے یہ مر جائے گا، تو اس کے بدلے میں جان اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، یا بکرا زندہ صدقہ کر دو، وہ ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا جائے۔ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، بعض ظالم تو ایسے ہیں مریض کی چارپائی سے بکرا باندھ دیتے ہیں، اور بکرا چلاتا ہے اور مریض مرنے سے پہلے مر جاتا ہے۔ سر میں درد ہو رہا، چلا رہا بکرا، کیا سوچتے ہیں اس کی بلا، مریض کی بلا مصیبت بکرے پہ آ جائے گی۔ یہ سڑی پن ہے، پاگل پن ہے۔ ایسا کوئی کرتا ہے کیا سوچتے ہیں ہمارے مریض کی اللہ میاں جان دے دیجئے اور بکرے کی جان لے لیجئے، آپ کو جان کی ضرورت ہے، ہمارے مریض کی جان چھوڑ دیئے اور اپنے بکرے کی جان لے لیجئے۔ ہوتا ہے سر، یہ سوچنا بھی کیا ہے، کتنا بڑا گناہ، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ معلوم ہو کہیں ہوتا ہوگا، کچھ نہیں، حدیث میں صرف اتنا آتا ہے صدقہ کرو،
صدقہ کرو. یہ اپنی طرف سے ایک پک نکال لی لوگوں نے. اور صدقے میں بڑا پاور ہے, بڑی طاقت ہے. ہم نے دیکھی نہیں صدقے کی طاقت. لکھنؤ میں ہمارے ملنے والے ہیں حاجی محمد یونس, دعوت و تبلیغ میں بڑا ان کا وقت لگا ہوا. وہ ہارٹ کے مریض, آپریشن سخت مشکل. پی جی آئی جو لکھنؤ کا مشہور اسپتال ہے, ڈاکٹروں نے کہا ان کو ہوش آنا مشکل ہے, 50% امید ہے. تو خیر ان کے جاننے والے دلی میں بھی تھے, ان کا وہاں نہ کرائیے. میڈیکل کالج کے بعد لاری کارڈیالوجی وہاں معلوم کیا, انہوں نے کہا جی نہیں, 60% ہوش نہ آنے کے چانسز ہیں. کہا نہیں ہوگا, دلی لے چلو. اتنے وسائل ان کے تھے. جب دلی ان کو لے جایا گیا تو ڈاکٹروں کی ٹیم کھڑی ہوئی تھی انتظار میں, لکھنؤ سے ایک مریض آ رہا ہے. جلدی سے ان کو آپریشن روم میں لے جایا گیا. تو غور سے سنیے گا, جب لے جایا گیا آپریشن کے لیے ڈاکٹر کھڑے ہوئے ہیں تو وہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ڈاکٹر نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ کچھ نہیں, جو روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا اسی کا نام لے رہے ہیں. سینئر ڈاکٹر جونیئر ڈاکٹروں سے کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ, آخر ٹائم ہے, خطرناک حالت ہے, مگر ان کو دیکھیے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا کہ میرے بھائی کو بلاؤ, میرے بھائی کو بلائے. خیر وہ بھائی آ گئے, کہلے ابھی ابھی صدقہ کرو. کتنے روپیے کا؟ 2 لاکھ روپے دلی میں اور 1 لاکھ روپیہ لکھنؤ میں, ابھی اسی وقت صدقہ کرو. اور کا نام لکھے ہوئے ہیں غریبوں کے میرے گھر پہ باقاعدہ اس میں, اور مستحقین کو دیتے رہتے ہیں. تھوڑی دیر میں بغیر آپریشن کے جو نسیں بلاک تھی ایک دم سے خود بخود کھل گئی. ڈاکٹر حیرت میں ڈوب گئے کہ کیا ہوا, یہ آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں, میں نے صدقہ کرایا. جیسی بیماری ویسا صدقہ اخلاص کے ساتھ. بڑا پاور ہے, بڑی طاقت ہے. تو غرضے کی اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں صدقہ کیا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا صدقہ کرو. ہم لوگ کیا کہیں گے, ہمارے پاس ہے نہیں, کہاں صدقہ کریں. صحابہ نے سنا تو کوئی تو پورا لے آیا اپنے گھر کا سامان, کوئی آدھا لے آیا, اور جن کے پاس کچھ نہیں تھا بازار میں مزدوری کی اور جو کچھ ملا آدھا صدقہ کیا, آدھا گھر کے خرچ میں استعمال کیا. یہ ہے صحابہ. تو حضور نے فرمایا صدقے سے بھی افضل چیز تمہیں بتائیں. اب صحابہ کو بڑی حیرت, کیا چیز ہے؟ نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل. جب دیکھا صحابہ کی پیاس بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا لڑنے والوں میں صلح کرا دینا نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل. لیکن کوئی صاحب یہ نہ سوچ لیں کہ صاحب جب نماز سے افضل, روزے سے افضل, صدقے سے افضل سے, آج سے نہ نماز پڑھیں گے, نہ رمضان کے روزے رکھیں گے, نہ صدقہ کریں گے, بس صلح کرایا کریں گے. یہ مطلب نہیں ہے. نفل نماز سے افضل, نفل روزے سے افضل, نفل صدقے سے افضل. تو غرضے کی کیا ہے؟ صلح کرانا. یہ نبیوں والا کام. آپ کی ایک رکعت چھوٹ گئی صلح کرانے کے لیے. میرے بھائیوں, یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے. اصلاح کرنا معاشرے کی, معاملات کی, عقیدے کی, لوگوں میں ملانا, میل پیدا کرنا, لوگوں کو جوڑنا, عقیدے صحیح کرنا, یہ انبیاء والا, اولیاء اللہ والا, صحابہ والا اور علماء والا کام ہے. اسی لیے علماء امت نے آپ کو یہاں جمع کیا, اور تاکہ دین کی باتیں, معاشرے سے متعلق جو خرابیاں ہمارے اندر پائی گئی ہیں ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان کی اصلاح کریں. صرف ایک آخری بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں,
بات ختم. خرابی کی اصلاح انہی کی کریں گے جو معلوم ہمیں ہوں گے نا. جو معلوم ہی نہیں ان کی اصلاح کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اشراق، اوابین، صلاۃ التسبیح، صدقہ، خیرات، تلاوت، زکوٰۃ، حج، عمرے، سب کچھ ہو رہے ہیں. دین کا کام بھی ہو رہا ہے، وقت بھی لگ رہا ہے، مال بھی لگ رہا ہے، مگر دعا پھر بھی قبول نہیں. دعا پھر بھی قبول نہیں. آخر کیا بات ہے؟ سوچو. تہجد بھی، اشراق بھی، اوابین بھی، صدقہ بھی، نماز بھی، وقت بھی، جان بھی، مال بھی، عمرے بھی، عمرے پہ عمرے، تلاوت بھی، سب ہو رہا، دعا پھر بھی قبول نہیں. اور نہیں ایسا جرم کیا ہے اس کی سزا آخرت میں نہیں دنیا میں ملے گی. اسی دنیا میں. آخرت جو ہوگی وہ تو ملے گی. اور نہ صرف اس کی دعا قبول نہیں بلکہ ایسا آدمی جس مجلس میں، جس محفل میں، جس جلسے میں موجود ہوگا وہاں اس کی وجہ سے کسی کی دعا قبول نہیں. ایسا کام پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ارے بولو. پورے جلسے میں رو رو کے دعا ہو رہی ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، کسی کی دعا قبول نہیں. وہ کون سا عمل ہے؟ نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے. پتہ ہے آپ کو کیا ہے وہ عمل کون سا ہے؟ ماں اس کی ناراض ہے، باپ اس کا خفا ہے، ساس اور سسر سے اس کا تعلق خراب ہے، سگے بھائی اور بہن ان میں آپس میں ملاقات نہیں. کیا ایسا ہے؟ نہیں. بولو ہے نہیں ہے. نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، دین کا کام بھی ہے، مگر اس کے باوجود آپس میں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. اور رشتوں میں کیا ہے؟ رشتوں میں بھی ہم لوگوں نے کیا کر رکھا ہے؟ تقسیم. ایک اصلی اور ایک نقلی، ایک اوریجنل اور ایک ڈپلیکیٹ. رشتہ دار دو طرح کے ہیں. اوریجنل کون سے ہیں؟ خاندانی. اور ڈپلیکیٹ کون سے ہیں؟ سسرالی. یہ نمبر 2 کے رشتہ دار. بالکل غلط. جیسے سگے رشتہ دار ویسے سسرالی رشتہ دار. بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر بیٹا سسر کا احترام کرے اور ساس کا احترام کرے، ان کو ہدیہ دے، تحفہ دے، بڑی بات، تو ماں باپ کی آنکھیں ٹیڑھی ہو جائیں گی. یہ ہم سے زیادہ ان کو چاہتا ہے. یہ بھی ماں ہے، وہ بھی ماں ہے. یہ بھی باپ ہے، وہ بھی باپ ہے. وہ بھی بھائی ہے، وہ بھی بہنیں ہیں. برابر کا معاملہ کرو. تانے مت دو. یہ ماں باپ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو مسئلہ نہیں معلوم، علم نہیں. دوسری چیز، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں دعا کرنے جا رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا ہوں میری دعا قبول نہ ہو. پھر فرماتے تھے اس مجمع میں اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس نے تعلق کسی سے توڑا ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے، اور اٹھ کے یہاں سے چلا جائے، میں نہیں چاہتا میری دعا قبول نہ ہو. معلوم ہوا ایسے آدمی کی وجہ سے مجمع میں کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی.
میرے بھائیوں دوسری چیز عمر میں برکت اور کاروبار میں برکت. کون کون چاہتا ہے بتاؤ؟ کون چاہتا ہے جلدی مر جائے؟ جو چاہتا ہو جلدی مر جائے ہاتھ اٹھائے. ارے کوئی نہیں اٹھا رہا، اٹھائے لوگوں نے. دیکھیے یہ جلدی مرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھے نہیں بیچارے، یہ سو گئے، خالی ہاتھ اٹھا رہے مرنے کے لیے. جلدی مرنا کون چاہتا ہے؟ کوئی جلدی نہیں مرنا چاہتا. عمر کی جس اسٹیج پہ پہنچ جائے مگر جلدی مرنا نہیں چاہتا. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا. ایک بڑھیا تھی، اس کی ایک لڑکی بیمار ہو گئی اور بہت بیمار. تو بڑھیا نے بہت علاج معالجہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی، اے اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میری لڑکی ابھی چھوٹی ہے، اس نے بہاریں نہیں دیکھی ہیں، اگر موت ہی دینا ہے تو اے اللہ میری زندگی میری لڑکی کو دے دیجئے اور اس کی موت میرے اوپر ڈال دیجئے، مجھے اٹھا لیجئے، لڑکی کو اچھا کر دیجئے. سنا؟ پھر ایک دن اس نے دیکھا ایک گائے کسی گھر میں گھس گئی اور پتیلی میں اس نے منہ ڈال دیا اور پتیلی اس کے سینگ میں پھنس گئی اور الجھن ہو رہی ہے اور وہ بھاگ رہی ہے اور پتیلی ہل رہی ہے، آواز آ رہی ہے اور بھاگے جا رہی ہے. وہ بڑھیا کے گھر میں گھس گئی. بڑھیا نے دیکھا تو یہ سمجھی میری دعا قبول ہو گئی. نہیں سمجھے؟ میں نے کہا کہ اللہ میری بیٹی کو آپ زندگی دے دیجئے اور میری موت چاہے اس کے اوپر ڈال دیجئے اور مجھے موت دے دیجئے، میری بیٹی کی زندگی بڑھا دیجئے. یہی تو کہا تھا. تو بڑھیا سمجھی میری دعا قبول ہو گئی، یہ ملک الموت ہے. کون ہے یہ؟ ارے کون ہے بھائی؟ ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ کون ہے یہ ملک الموت ہے. لگتا ہے میری روح قبض کرنے آئے. تو بڑھیا کیا کہہ رہی ہے؟ یہ دیکھیے مستقل باتیں کر رہے ہیں، لڑ رہے جھگڑ. تو بڑھیا کیا کہنے لگی؟ اشارے سے بتانے لگی اپنی لڑکی کی طرف اشارہ کر کے، ہم نہیں ہے وہ لیٹی ہوئی، ہم نہیں وہ لیٹی ہوئی. موت سے اتنا گھبراتا ہے آدمی. تو کون کون جلدی مرنا چاہتا ہے بھائی؟ جو ہاتھ اٹھاؤ. اچھا جو آدمی چاہتا ہے دیر میں موت آئے، ہماری زندگی لمبی ہو، وہ ہاتھ اٹھائے. کوئی نہیں چاہتا لگتا ہے. ارے ہاتھ اٹھاؤ نا. کیا چاہتا ہو؟ لمبی زندگی ہو نا. کون کون چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب لوگ ہاتھ اٹھاؤ. جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا اس کا مطلب جلدی مر جائے گا وہ. ہاتھ اٹھاؤ. سب چاہتا ہے زندگی میں برکت. اچھا زندگی تو لمبی ہو گئی مگر کاروبار بالکل خراب، فاقے ہو رہے گھر میں، یہ اچھا لگے گا؟ جو آدمی چاہتا ہو زندگی ہماری لمبی ہو جائے، زندگی میں برکت ہو، اور یہ چاہتا ہوں کاروبار میں برکت ہو، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک وظیفہ پڑھنا پڑے گا، اگربتی پڑھوانا پڑے گی، تعویذ لینا پڑے گا. کہ نہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک تعویذ دیا ہے، وہ استعمال کرو، عمر میں بھی برکت ہوگی اور کاروبار میں بھی برکت ہوگی. کریں گے بھائی سب لوگ؟ کتنا پیسہ خرچ ہو گئے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. کیا تعبیر ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. مال کی سے خدمت ہو، مال سے خدمت کرو. ہاتھ پیروں سے خدمت کرنا، ہاتھ پیروں سے خدمت کرو. جو رشتہ داروں سے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں بھی بولو برکت عطا فرمائے. کیوں؟ کسی رشتہ دار کے بچے غریب ہیں، پڑھ نہیں پا رہے، آپ نے کہا ان کی فیس ہم دیں گے، پڑھواؤ بچوں کو. جب آپ فیس ان بچوں کی دیں گے تو بچے اور بچوں کی ماں یہ بددعا دیں گے آپ کو، نہ اللہ کرے یہ آدمی جلدی مر جائے. یہ بددعا دیں گے اللہ اس کی زندگی بڑھا دے. محبت بھی پیدا ہوگی اور برکت بھی ہوگی اور صلہ رحمی کا ثواب بھی ملے گا. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں،
اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ بہت دنوں سے سنتے ہیں آپ اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے معلوم؟ ایسے زندگی گزارو کہ تم سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یہ ہے اصلاح معاشرہ. آج جو نمازی ہیں ان سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. جو بے نمازی نہیں، صرف نمازی یہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو مسجد جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ لوگوں کی گردن پھلانگتے 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 پہلی صف میں پہنچ گئے. پہلی صف میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور لوگوں کی گردن پھلانگ کے جانا حرام و ناجائز ہے. لوگوں کو تکلیف ہو رہی، سردی آ گئی نا. سردی میں نمازی لوگ وضو کریں گے اور جب وضو کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاتھ گیلے ہو گئے. اب آستینیں نیچے نہیں کرتے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ بھیگ جائیں گے. مگر جا کے نیت باندھیں گے پڑوسی جو نمازی ہے اس کے کپڑوں کو اپنی آستین سے گیلا کر دیں گے. ارے ہے اذیت نہیں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اصلاح معاشرہ کا مطلب اذیت نہ ہو. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تم میں کہ آدمی مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں مومن نہیں. کون مومن نہیں؟ کب پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے. پڑوسی کون؟ مسلمان. مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر پڑوسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو مومن نہیں. اچھا پڑوسی کو تکلیف ہو رہی تو مومن نہیں، مگر بیوی کو اگر تکلیف پہنچا رہا ہے تو بہت بڑا مومن ہے نا. ارے بولو. پڑوسی کو تکلیف پہنچے تو مومن نہیں اور بیوی کو تکلیف پہنچائے تو بہت بڑا مومن. پتہ ہے آپ کو؟ اور کیسی تکلیف پہنچائی بیوی کو؟ بیوی کا مہر یہ قرضہ تھا. یہ مہر جو ہے یہ ادا کرنا لازم تھا. پوتے ہو گئے، نواسے ہو گئے، مگر مر گیا آدمی مگر مہر بیوی کا نہیں دیا. یہ ظلم ہے، خدا کی قسم ظلم. یہ تو دینا پڑے گا. جس نکاح کی شروعات ظلم کے ساتھ ہو اس نکاح میں برکت نہیں ہوتی. نکاح سنت ہے، اتنا یاد ہے. اللہ کے نبی نے 11 نکاح فرمائے ہیں. ہر بیوی کو مہر دیا اور نقد مہر دیا ہے. نقد مہر دینا بھی تو سنت ہے. اور اگر مہر نہیں دیا اور مر گیا، مسئلہ کیا ہے؟ جائیداد بعد میں بٹے گی، پہلے قرضداروں کو قرضہ دیا جائے گا اور اس میں بیوی کا مہر بھی نکالا جائے گا. اگر یہ بھی نہ کیا گیا تو قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں مہر دینا پڑے. بیوی کہے گی اچھا ہوا حاجی صاحب نے مہر نہیں دیا تھا، وہاں دیتے تو 40,000 روپے دیتے، 10,000. یہاں ان کی نیکیاں مجھے مل جائیں گی، ہم سیدھے جنت پہ چلے جائیں گے. میرا شوہر جہنم میں جاتا ہو تو جائے گا. اے اللہ کے بندو، بیوی کیا کر رہی ہے؟ شوہر کو ستا رہی ہے. شوہر کیا کر رہا ہے؟ بیوی کو ستا رہا ہے. یہ ایمان ہے. اور پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہماری وجہ سے شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے. پتہ بھی نہیں ہوتا. پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض مرتبہ عورتیں جو ہیں ان کو غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا میری وجہ سے شوہر ایسا ہے. زبان ان کی بڑی تیز چلتی ہے. تو وہ ایک مولانا صاحب کے پاس پہنچی اور کہنے میرے شوہر جو ہیں میرا خیال نہیں کرتے. تو بولے جا رہی. وہ اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے حکیم ہوتے ہیں، وہ سمجھ گئے پانی کہاں مر رہا کا ہے، غلطی کہاں ہو رہی ہے. کہنے ٹھیک میں سمجھ گیا.
कुर्सी बेंड हो गई पीछे। एक बोतल पानी लेके आना, हम पढ़ देंगे, तुम्हारे शौहर तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो जाएगा। ठीक है। अब वो औरत पानी लेकर के आई तो पानी उसको पढ़ के पानी दिया मौलाना ने और कहा जब शौहर तुम्हारे घर पे आए तो थोड़ा सा पानी अपने मुंह में भर लेना, ना उसकी कुल्ली करना ना निगलना। क्या करना है? वो बंद रहेगा। एक घूंट पानी मुंह में भर लेना, ना उसको थूकना और ना निगलना। तो खैर उसने यही किया। अब शौहर साहब जब घर पे आए तो देखा बड़ा संजीदा माहौल, बड़ा सन्नाटा। बीवी बोली नहीं रही, कान आदि थे जैसे अंदर घुसते थे, शुरुआत शुरू हो जाती थी। आज बड़ा खामोशी है, बड़ी सन्नाटा है। जब किसी चीज का आदमी आदी हो जाए और वो चीज न मिले तो परेशान होता है। अब शौहर को बड़ी तशवीश हुई, कभी तो ऐसा होता नहीं, आज क्या हुआ? तो बेगम से पूछ रहे खैरियत है? अब बेगम के मुंह में तो पानी भरा हुआ। अरे कोई बात हुई है? किसी ने कुछ कहा है? कोई खबर बुरी आई है? अरे कुछ तो बताइए। परेशान, मगर ये तो बोल ही नहीं रही। नतीजा क्या हुआ? दूसरे दिन मौलाना के पास पहुंची, कहने बहुत बढ़िया पानी पढ़ के दिया था आपने। कभी शौहर ने खैरियत नहीं मेरी पूछी, कभी इतनी प्यार और मोहब्बत से पूछे ही नहीं, कोई खबर है, कोई बात है, कुछ नहीं पूछा। कल तो साहब बड़े मेहरबान हुए। तो मौलाना साहब ने बताया ये पानी का कमाल नहीं है, ये तुम्हारी जबान बंदी का कमाल है। तुमने जबान को जो काबू में कर लिया, उसके नतीजे में तुमने उसको कुछ बोली नहीं, उसके नतीजे में शौहर मेहरबान है तुम्हारे ऊपर। ये जो शिकायत है तुम समझ, उसका कसूर उसका ना कसूर तुम्हारा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जबान का गुनाह बड़ा खतरनाक। इसके मैगजीन खत्म ही नहीं होते, सारे कारतूस खत्म हो जाएंगे, बूढ़ा हो जाएगा आदमी, मगर जबान फिर भी चलेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इस जबान की वजह से बहुत से लोग जहन्नम में जाएंगे। तहज्जुद भी है, इशराक भी है, अवाबीन भी है, जबान खराब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने बताया कि एक औरत यहाँ महल्ले में रहती है और फर्द नमाज तो पढ़ती है, सुन्नतें पढ़ती है, ज्यादा नफिल नफिल नहीं पढ़ती, लेकिन लोग खुश हैं उससे। आपने फरमाया वो जन्नत में जाएगी। दूसरी औरत का जिक्र हुआ, पता ये चला कि वो ज्यादा नमाज तो नहीं पढ़ती, नफिल नमाज पढ़ती है, नफिल नमाज नहीं ज्यादा पढ़ती है, लेकिन लोग उससे खुश हैं तो जन्नत में जाएगी। दूसरी औरत अव्वाबीन सलातुल तस्बीह खूब पढ़ती है, मगर लोगों को अजियत पहुंचाती है, जबान से कोई महफूज नहीं, आपने फरमाया जहन्नम में जाएगी। ये बात दूसरों के लिए नहीं, खुद हम लोग अपने अंदर झांक कर देखें, हमारी जबान से किसी को तकलीफ हुई नहीं हुई? होती नहीं होती? अगर हो रही है तो समझ लीजिए हम कैसे मुसलमान। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। हमारी जबान से कोई महफूज नहीं, न आलिम, न पेश इमाम, न जाहिल, न पड़ोसी। ये कैसी जबान? आखिरत की फिक्र नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं। अल्लाह का जब खौफ पैदा होता है तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। आपको पता, और अल्लाह का खौफ कैसे पैदा होगा? अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा? आखिरत की फिक्र कैसे पैदा होगी? पता है? अगर आपको सोना लेना हो, सोने का जेवर, तो कहां से लाएंगे आप? जूते की दुकान से लाएंगे ना? बोलो, कहां से लाएंगे? जूते की दुकान से। और जूते अगर खरीदना हो तो आप कपड़े की दुकान पे जाएंगे ना? बोलो, ऐसा करें? इत्र अगर आपको खरीदना हो तो कहां जाएंगे आप? लोहार की दुकान पे ना। और लोहा खरीदना हो तो किताबों की दुकान पे।
کبھی کیا کسی نے ایسا؟ نہیں کیا۔ تو اگر دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا ہو، دل میں اگر ایمان پیدا کرنا ہو، دل میں اگر آخرت کی فکر پیدا کرنا ہو، دل میں اگر ایمان کی محبت پیدا کرنا ہو، تو یہ بتاؤ یہ دکان کہاں ہے؟ بولو، یہ دکان کہاں ہے؟ ہر چیز کی دکان آپ کو معلوم نہیں، اس کی دکان آپ کو نہیں معلوم۔ قرآن نے بتائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ جب ان کے ساتھ رہو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بھی دین کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، ایمان تازہ ہوگا، ایمان میں حلاوت و لذت پیدا ہوگی۔ بزرگان دین، اولیاء اللہ، صلحاء، علماء، ان کی مجلسوں میں جائیے، ان کا دیدار کیجئے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ یہاں بھی ایک بزرگ ابھی آ رہے ہیں، بڑے نیک، بڑے صالح، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب۔ ابھی آپ ان کی زیارت کریں گے، زیارت سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، ان کی باتوں سے بھی فائدہ ہوگا۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجیے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں میں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے ذکر صدیق اکبر۔ وہ 200 صفحے کی کتاب، ندوۃ العلماء کے ناظم حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دعوت برکاتہ میں اس پر مقدمہ لکھا اپنے ہاتھوں سے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب دعوت برکاتہ نے اس پر پیش لفظ لکھے۔ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب جانشین امام اہل سنت نے اپنی رائے گرامی اس کتاب میں لکھی۔ وہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے، کم از کم علماء کے علم میں ہونا چاہیے، تاکہ ان سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ جو دین کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں وہ پڑھیں گے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو وہ کتاب جو ہے وہ میں نے حضرت مولانا انعام صاحب کی خدمت میں بھی پیش کی، اور اسی طرح مولانا رئیس صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ اس کے چند نسخے میرے پاس موجود ہیں، جو حضرات اس کو حاصل کرنا چاہیں یا علماء کو ہدیہ کرنا چاہیں، وہ اسٹیج سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا اور بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کتاب کا نام ہے ذکر صدیق اکبر۔ جو حضرات اسے حاصل کرنا چاہیں وہ حاصل کر لیں۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، خلاف پیمبر کسے راہ گزیر، کہ ہرگز بمنزل نفاحت رسید۔ محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے